لیکن اب کیونکہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھ. بزرگ اس وقت میرے مخاطب ہی نہیں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں دو باتوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے تو شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کامیاب نہ ہو پاؤ تو اپنی ناکامیابی کا ٹھیکرا اپنے ماں باپ کے سر نہ کھولا کرو. لیکن میں بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں، شاید اس ٹاپک کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. میں نے کہا صاحب ہمارے ابا نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں. تھوڑی باتیں تلخ ہیں، کہہ دوں ایک صلوات پڑھ کر محمد. ہمارے ابا تو خالی اپنے بہن بھائیوں کو لٹاتے رہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے. ہماری پڑھائی پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا. اس وقت ہمارے ابا یہ برابر والا پلاٹ خرید لیتے تو اس وقت ہمارے کام آ جاتا. اما تمہیں پیدا کیا تمہارے باپ نے، تمہیں کھلایا تمہارے باپ نے، تمہیں پلایا تمہارے باپ نے، اپنی حیثیت بھر تمہارے باپ نے تمہارے نخرے اٹھائے، اپنی خواہشات کو پورا نہ کیا، تمہاری خواہشات پوری کی. اب تم تھوڑا پڑھ لکھ گئے تو اب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا کیا کر رہے تھے. ارے یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، وہ کر لیتے، وہ کر لیتے. میں پاگل ہو گیا ہو. اکبر الہ آبادی نے بڑے خوبصورت سے دو مصرے کہے تھے، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تعلیم پر تو فوکس ہے مگر تربیت پر فوکس نہیں. بہت بڑی بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ تعلیم پر تو بہت زیادہ فوکس ہے. ان کے پاس تعلیم 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 تعلیم، اور تعلیم کو بھی لوگوں نے اپنے لیے کچھ اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے. فلاں اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے اور وہاں ایڈمیشن ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی، سارا زور اسی کو بخرچ ہو رہا ہے. بے شک تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، لیکن ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام بھی. اپنے بچوں کو دیندار بھی بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بھی بنائیں. اب یہ میں بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں جو صاحبان اولاد، کہ اپنے بچوں کو دیندار بھی بنائیں. دیندار بنانا ضروری ہے، سمجھ لیجئے، دیندار بنانا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا تو جب آپ 75-80 سال کے ہوں گے تو ان بچوں کی نظر میں باپ نہیں ہوں گے، اولڈ مین ہوں گے. تو قبلہ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نالائق بیٹے ایسے ہیں جو ہر ناکامی کا ٹھیکرا اپنے باپ کے سر پر پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نالائق مسلمان ایسے ہیں جو ہر ناکامی کا ذمہ دار عزائے حسین کو بنانا چاہتے ہیں. یہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اس لیے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اتنی شب بیداریاں ہو رہی ہیں اس لیے بچے اسٹڈی نہیں کر پا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عزائے حسین کو ذمہ دار نہ بناؤ. یہ آزاداری ہے، آزاداری ہے جس نے تمہیں دہشت گردی کی فہرست سے باہر رکھا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.